الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے نا ہم انشاءاللہ جنت کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ تو کتاب ہے میرے پاس جنت کا بیان، اس میں سے میں پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ ہم سب سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سے سمجھا دے، حق بات بلوا دے، اور ہمیں ہمارے سے قبول بھی کر لے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آج جو ہم باتیں سنیں گے کریں گے وہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے فضل اور توفیق سے انشاءاللہ۔ تو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم؟ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوسوں دور رکھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہے کیا جنت آگے، اور اچھا مزید اس کی یہ ہے کہ جنت کا قرآنی تصور۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جنت کی تفصیلات بتاتے ہوئے پانی کے چشموں، دودھ، شہد اور شراب کی نہروں، پھلوں، باغات، گھنے سایوں، ٹھنڈی چھاؤں، پرندوں کے گوشت، نادر اور قیمتی مسندوں یعنی نادر اور قیمتی یعنی بہت ہی ان کامن سی یونیک ٹائپ کی اور ہے نا قیمتی، بہت ہی قیمتی مسندیں یعنی بیٹھنے کی جگہ، صوفہ ٹائپ کی نا بیٹھنے کی جگہیں، اور حور و قصور کا ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ساری چیزیں عیش و عشرت کا نقطۂ عروج سمجھی جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے بحث ملحد اور بے دین ادبا شعراء وغیرہ نے جنت کا نقشہ انتہائی سوفیانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم اس کو تو رہنے دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں قرآن سے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے سلام علیکم۔ اچھا یہ پیچھے کی بات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جو صوفی ٹائپ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جنت کا تصور کیا دیا ہے کہ دنیا میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جنت کا نقشہ انتہائی سوقیانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، گویا جنت ایک ایسا عشرت کدہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی دنیا میں پارسائی اور تقوی کی خشک زندگی بسر کرنے والے زہاد اور متقی اپنا زہاد اور متقی یعنی کہ جو دنیا میں بے رغبت ہے اور متقی لوگ ہیں اور بہت اچھی زندگی دنیا میں بسر کرتے ہیں، جیسے ہی وہ جنت میں جائیں گے اپنی پارسائی اور تقوی کا لبادہ اتار پھینکیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے وہ جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اتار پھینکیں گے، ہر سو جام و سبو کی محفلیں سجی ہوں گی، شادیانے اور چنگ و رباب کی، یہ یعنی کہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی جو نا باتیں ہیں کہ اس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، حوروں کے ہجوم جا بجا اہل جنت کے دل بہلا رہے ہوں گے، مجرے خانے ہجوم عاشقانہ سے کچا کچ بھرے ہوں گے، اور میں کشوں اور ساتھیوں کے دم قدم سے آباد ہوں گے۔
تو یہ اس طریقے سے نا بعض صوفیوں لوگوں نے جنت کا یہ تصور دیا ہے، تو یہ بالکل ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا جنت واقعی ایسا ہی عشرت کدہ ہے؟ آئیے جنت بنانے والے اور جنت کی خبر لانے والے سے پوچھیں گے کہ جنت ہے کیسی۔ تو جنت بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے اور جنت کی خبر لانے والے رسول اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں کیسا وہ پاکیزہ ماحول ہوگا جنت میں بھی۔ یہ یہاں پر پہلے تصویر کھینچی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے سلام علیکم یعنی السلام علیکم کہہ کر ان کا استقبال کریں گے۔ طبتم کہہ کر انہیں مبارکباد دیں گے۔ یہ قرآن میں آتا ہے کہ طبتم کا مطلب ہے بہت اچھے رہے تم، کہہ کر انہیں مبارکباد دیں گے، جس پر جنتی لوگ الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 73 اور 74 میں ہے۔ پھر اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحمید الحمدللہ کہنا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہر سانس کے ساتھ جنتی لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں گے، اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ باہمی گفتگو کے خاتمے پر الحمدللہ رب العالمین کے پاکیزہ کلمات ادا کریں گے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ہے۔ پھر جنتی لوگ کوئی فضول، بےہودہ، فحش، جھوٹی اور لغو بات نہ کریں گے اور نہ سنیں گے۔ یہ سورہ واقعہ میں ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، تو یہ کیا ہے کہ یہ اس طریقے کا پاکیزہ ماحول ہوگا، اور ہمیں بھی دنیا میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا اپنے ارد گرد ماحول رکھیں، جیسے یہ اس میں کہا کہ ہر ایک کو دوسرے کو السلام علیکم کہے، اور جیسے کہ ہر سانس کے ساتھ ان جنتی لوگ جو ہے نا اللہ کی تسبیح کریں گے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھتے رہنا چاہیے، اور کوئی فضول ہماری دنیا کی زندگی میں کوئی فضول، بےہودہ، فحش، جھوٹی اور لغو بات نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی سننے چاہیے۔ تو انشاءاللہ جنت میں بھی ہمیں وہ پاکیزہ ماحول ملے گا۔ آگے ہے جنت کی حوریں اہل جنت کے لیے یقیناً سامان لذت مہیا کریں گی، لیکن یہ حوریں آوارہ مزاج، بے پردہ اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ جیسے دنیا میں جو ہے نا ہیروئنیں اور ڈانسرز اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت وہ عیش میں ہے اور اس طریقے سے ہے، تو یہ جو ہے نا حوریں ہوں گی دنیا میں، لیکن یہ آوارہ ٹائپ کی اور ایسی بے پردگی کرنے والی نہیں ہوں گی، یہ بتایا گیا ہے۔ جنت کی حوریں اہل جنت کے لیے یقیناً سامان لذت مہیا کریں گی، لیکن یہ حوریں آوارہ مزاج، بے پردہ اور بے حیا نہیں ہوں گی، نہ ہی غیر محرموں سے آنکھیں ملانے یا لڑانے والی ہوں گی، بلکہ انتہائی شرم و حیا کی مالک، نیک سیرت، با پردہ ہوگی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا یا دیکھا تک نہ ہوگا، صرف اپنے شوہروں سے پیار کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سورہ رحمان آیت نمبر 56 سے لے کے 70 تک میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، اور سورہ واقعہ میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 22، 23، پھر 34، 37، پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 25 وغیرہ میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے۔ پھر قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جنت بلا شبہ عیش و عشرت کی جگہ ہے، لیکن اس عیش و عشرت کا تصور تقوی، نیکی، پرہیزگاری اور پاکیزگی کے اس معیار کے ساتھ وابستہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا معیار جو ہے نا پاکیزہ ہوگا، یہ اس طریقے سے فحاشی والا نہیں ہوگا، جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن سے اس دنیا میں کیا تھا۔ یعنی جو معیار، پاکیزہ معیار کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ یعنی عباد الرحمن کے ساتھ دنیا میں مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ دنیا میں ایسا ماحول میں رہیں، اس طریقے سے جو ہے نا رویہ رکھیں زندگی گزارتے ہوئے، تو دنیا میں کیا تھا، جسے وہ اپنی تمام تر محنت اور ریاضت کے باوجود حاصل نہ کر پائے۔ عباد الرحمن دنیا میں بہت محنت کرتے مگر
کر نہیں پاتے ایسے. یہی عباد الرحمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں تقوی، نیکی اور پاکیزگی کے اس معیار مطلوب تک پہنچا دیں گے جس کا حکم انہیں دنیا میں دیا گیا تھا. پھر جنت کے اس ماحول کو سامنے رکھیے اور پھر لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد حور و قصور اور معقولات و مشروبات سے پہلے اپنے محسن اعظم، ہادی عالم، شفیع المذنبین. ابھی دیکھیں محسن اعظم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہادی عالم یہ ہماری رہنمائی کرنے والے جو ہے نا وہ رسول اللہ ہے، ان کا یہ بات کی. شفیع المذنبین یعنی ہماری گنہگاروں کی وہ شفاعت بھی انشاءاللہ کریں گے. پھر رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء یعنی متقین لوگوں کے سردار کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ نہ رکھتا ہو. یعنی انسان کو جو جنت میں جائیں گے نا پھر وہ ان کو وہاں پر بھی یہ تڑپ ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھلک ہی دیکھنے کے لیے مل جائے یا ہم دیکھیں. یقیناً اربوں نہیں خربوں نفوس قدسیہ جن میں انبیاء، صلحاء، شہداء اور ابرار اور اخیار، علماء، فقہاء تک سبھی شامل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے منتظر ہوں گے. کون سا ایسا جنتی ہوگا جس کے دل میں شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کرنے والے عشرہ مبشرہ، یہ سب لوگ ادھر ہوں گے، عشرہ مبشرہ شہدائے بدر. آج ہم نا ان کو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، ہم یوٹیوب کے ویڈیوز میں ہم ان کے جو ہے نا یا درسوں میں ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں. یہ سارے عشرہ مبشرہ، شہدائے بدر، شہدائے احد، اصحاب شجر یہ بیت وہ رضوان جو ہوئی تھی، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو ایک نظر دیکھنے کا شوق و فرما نہیں ہوگا. یعنی سارے ہمیں انشاءاللہ ان سب کو دیکھنے ملے گا. تابعین، طبع تابعین اور ان کے بعد قیامت تک دین اسلام کی خاطر اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور گھر بار قربان کرنے والی کتنی ہی عظیم ہستیاں ہوں گی جن سے ملاقات کرنے یا جن کی مبارک مجالس میں شریک ہونے کی خواہش اور تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہوگی. اور پھر ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ عظیم نعمت ہوگی جس کے انتظار میں ہر مومن جو ہے نا وہ تڑپتا ہوگا اور ہر مومن جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا کشہر کرے گا. دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوگا. یہ تھوڑا مشکل الفاظ ہیں. تو بلا شبہ حور و قصور اور معقولات، حور اور قصور یعنی محلات اور معقولات یعنی کھانے کی چیزیں، مشروبات جنت کی، مشروبات یعنی پینے کی چیزیں جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جنت کی زندگی کا ایک جز ہے، مکمل زندگی نہیں. جنت کے پاکیزہ صاف اور ستھرے ماحول میں اہل جنت کے لیے حور و قصور کے علاوہ بھی بہت سے مشاغل اور دلچسپیاں ہوگی جن سے ہر جنتی اپنی رغبت اور اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ کو مصروف رکھے گا. دین اور مذہب سے بیزار، قرآن اور حدیث سے ناشنا بیچارے ان دانشوروں کو کیا معلوم کہ جنت میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے قرار کے لیے حور و قصور کے علاوہ کیا کیا نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں. اچھا اب جو ہے آگے ہے کہ جنت کا حدود اربعہ اور زندگی یعنی چاروں طرف کی سمتیں، یعنی کتنی وہ وسیع ہوگی جنت. تو عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع جنات اور جنان ہے. اس جنت کا حدود اربعہ یعنی کہ چاروں طرف سے اس کی جو سمت ہوگی نا، ہائٹ اور لینتھ وغیرہ جو بھی عرض کہتے ہیں، اس کا ٹھیک ادراک نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 27. قرآن و حدیث کے مطالعے سے جتنا کچھ سمجھا جا سکتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جنت ایک ایسی مملکت خدا داد ہوگی جو ہمارے اس قرۂ ارضی کے مقابلے میں بلا مبالغہ اربوں نہیں خربوں گنا زیادہ وسیع و عریض ہوگی. یعنی ہمارا یہ جو پورا قرۂ ارضی یعنی پورا یہ ارتھ ہے نا، یہ گلوب،
ہم کہتے ہیں جیسے وہ پورے اس سے بہت زیادہ وسیع ہوگی. ہم تو اس قرۂ ارضی یعنی اس گلوب کے ایک چھوٹے سے ایک نقطے سے ایک محلے میں اور چھوٹے سے ہم گھر میں سمجھو کہ رہ رہے ہیں، بالکل ایک نقطے کے برابر. لیکن ہاں جنت جو ہے نا اس سے کہیں پوری ارتھ کو ہم لے لیں، پوری اس یہ ارض کو لے لیں تو اس سے کئی گنا کئی اربوں خربوں زیادہ وسیع ہوگی. پھر عین ممکن ہے کہ جنت کے کسی بڑے شہر کا ایک چھوٹا سا محلہ یا ایک معمولی سا قصبہ ہمارے اس قرۂ ارضی کے برابر ہو. ٹھیک ہے نا، جنت کا ایک چھوٹا سا شہر یا محلہ یا قصبہ یا بستی یہ ہمارے اس ہم پوری اس کو دیکھ لینا ارض کو، گلوب کو، تو اس کے جس میں یہ بڑے بڑے جو ہے نا سعودی، انڈیا، پاکستان، افریقہ، یہ سارے سب کانٹیننٹ اور اتنی وسیع جو ہمیں لگتی ہے نا ہماری یہ زمین، اس سے کہیں زیادہ وہ ہے نا وسیع ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ اب تو ساری جگہ پر ہو چکی ہوگی. آخری ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ جنت تو ابھی پوری بھر گئی ہوگی، ساری جگہ پر ہو چکی ہوگی، میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت کے برابر جگہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا؟ بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے 10 گنا مزید جگہ بھی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا فرمانا، اس سے بھی زیادہ ہمیں عطا فرمانا. اللہم جعلنا منہم. آخری نہیں، ہمیں پہلے والے میں عطا کرنا. آخری والے تو جو جائے گا نا وہ ویسے نہیں، لیکن اگر آخری بھی جانے کے لیے اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا بہت ہی خوش نصیب ہوگا. پھر جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی زیادہ جگہ بچ جائے گی کہ اسے پور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. پھر جنت کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. جنت کے سایہ دار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک درخت ہے نا جنت میں، ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ جو اس کا سایہ ہے اس سائے کے اندر جو ہے ہم تو 4-5 لوگ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں کسی درخت کے اندر تو پھر آپس میں ہی ہوتا ہے تھوڑی سی جگہ دینا مجھے جو ہے نا وہ دھوپ آ رہی ہے، میرے اوپر دھوپ آ رہی ہے، ایسا ہو جاتا ہے نا. دنیا کا تو درخت ایسے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جنت کا درخت ایسا ہوگا کہ اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ ایک گھڑ سوار یعنی جو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جا رہا ہوگا وہ 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو سمجھ لیں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ کتنا بڑا درخت ہوگا. ایک درخت اتنا بڑا ہوگا تو باغات کتنے ہوں گے، کیسے بڑے ہوں گے. پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنت میں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. دنیا میں خواہ کوئی شخص فقیر بے نواحی کیوں نہ رہا ہو، جب وہ اپنے اعمال خیر کی بنا پر جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا کہ گویا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے. الحمدللہ، اللہم اجعلنا منہم. پھر ہے کہ یہ ساری باتوں سے، آیات اور حدیثوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جنت کے حدود اربع کا تعین کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صحیح تصور کرنا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے. اچھا، جنت میں انسان کیسی زندگی بسر کریں گے؟ اہل جنت کے ذاتی اوصاف کیا ہوں گے؟ اہل جنت کی آئلی زندگی کیسے ہوگی، فیملی لائف؟ تو اہل جنت کا خورد و نوش اور رہن سہن، کھانا پینا، رہن سہن کیسا ہوگا؟ یہ اگرچہ اس بارے میں بھی صحیح ادراک ممکن نہیں،
تاہم جو چیزیں واضح طور پر قرآن اور احادیث مبارک سے ثابت ہے ان کی روشنی میں جنت کی زندگی کے بعض پہلوؤں کی تفصیلات ہم بتاتے ہیں۔ ذاتی اوصاف، اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمغین ہوگی، سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے۔ تو سب سے جو مشکل چیز عورتوں کے لیے نا ویکسین اور یہ اپر لیپس اور چین کے پاس کے بال، زیر ناف کے بال، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہو، سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ داڑھی اور مونچھ کے، یہ مردوں کے داڑھی اور مونچھ کے بال بھی نہیں ہوں گے۔ عمریں 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی، 30 اور 33 سال کے درمیان ہم جو ہے نا وہ جنتیوں کی انشاءاللہ ہماری سب کی یہ عمر ہوگی۔ اور قد کم و پیش 90 فیٹ کے برابر ہوگا، 90 فیٹ کے برابر جو ہے نا ہمارا قد ہوگا۔ اہل جنت ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہوں گے، حتیٰ کہ تھوک اور ناک تک نہیں ہوگا، پسینہ آئے گا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ خوش و خرم اور حشاش بشاش رہیں گے، یعنی ان کو واش روم میں، ٹوائلٹ میں سب جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ناک میں سے کوئی ریشہ نکلے گا اور نہ تھوک آئے گا، بس یہ ہر چیز کی، ہر طرح کی غلاظت سے پاک ہوں گے، اور بس ایک پسینہ آئے گا تو وہ بھی خوشبودار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ ہمیشہ جو ہے نا ڈپریشن میں کبھی رہیں گے نہیں۔ وہ کیا ہوگا، یہاں تو ہمیں چاہے کتنی بھی بڑی نعمتوں میں ہو، تھوڑے دن نہیں گزرتے ہیں نا تو بورڈم ہونے لگتا ہے اور تھوڑا ڈپریس فیل ہونے لگتا ہے، لو فیل ہونے لگتا ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا، جنت ہمیشہ خوش و خرم اور حشاش بشاش جنتی لوگ جو ہے نا جنت میں رہیں گے، کسی کو کوئی غم، دکھ، رنج یا پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت۔ جنتی خواتین کے جس صفت کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں انتہائی باحیا اور شرمیلی ہوں گی، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، حسن و جمال میں لولو اور مرجان جیسے موتیوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہوگی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت کی عورت اگر لمحہ بھر کے لیے دنیا میں جھانک لے تو اس کا چہرہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا، اور مشرق و مغرب کے درمیان ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جنتی عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے خوبصورت بنائے گا، یہاں تو ہم فیشیل کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے چہرے کو ہمیشہ چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا جو ہے نا چمکتا ہوا چہرہ دے گا کہ اگر جنتی عورتیں دنیا میں جھانک لے تو بالکل جو ہے نا مشرق سے لے کے مغرب تک دنیا پوری جو ہے نا روشن ہو جائے، اور ہے نا ہاں تو خوشبودار بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر فیملی لائف یعنی عائلی زندگی کیسی ہوگی؟ جنت میں کوئی شخص بن بیاہیا نہیں ہوگا، ہر آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوگی، یہ دونوں بیویاں بنت آدم سے ہوں گی۔ پھر دنیا کی ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور اسی حسن و جمال سے نوازیں گے جو جنت میں پیدا ہونے والی عورتوں یعنی حوروں کا ہوگا۔ ان عورتوں کو نئی پیدائش کے بعد کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، باحیا، شرمیلی، پردادار، نرم و نازک، اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والیاں ہوں گی۔ جنتی لوگ اپنے اپنے محلات کے اندر اپنی بیویوں کے ہمراہ گھنے اور ٹھنڈے سایوں میں بہتی نہروں کے کنارے سونے، چاندی اور موتیوں سے آراستہ مسندیں جمائے خوش گپیاں کریں گے۔ کھانے پینے کے لیے خواتین کو زحمت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ جو کچھ وہ چاہیں گے موتیوں کی طرح خوبصورت اور چاق و چوبند خدام فوراً حاضر کر دیں گے۔ ایک ہی خاندان کے قریبی اعزاء مثلاً والدین، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ اگر درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کم درجے والوں کا درجہ بڑھا کر سب کو آپس میں ملا دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر ہے خورد و نوش، کھانا اور پینا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت مچھلی کے جگر سے
یعنی کلیجی سے کی جائے گی. دوسری میزبانی بیل کے گوشت سے کی جائے گی. مشروبات میں سے سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. ہر طرح کے لذیذ پھل جن میں سے انگور، انار، کھجور اور کیلے کا بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے عطا کیے جائیں گے. نیز ہر طرح کے خوش ذائقہ خوشبودار مشروبات جن میں دودھ، شہد، آب کوثر اور زنجبیل یا کافور کی آمیزش والا پانی خاص طور پر قابل ذکر ہے. اہل جنت کی تواضع کے لیے سونے، چاندی اور شیشے کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے. معقولات اور مشروبات یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور کھانے اور پینے کی چیزوں کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا بلکہ ہر لمحہ تازہ بتازہ اور نو بنو یعنی نیا ہی نیا ہوتا جائے گا. اور کھانے پینے سے کسی قسم کا بوجھل پن، کسل مندی، سر درد یا ایسیڈیٹی وغیرہ ہو جاتی ہے اور ہم ہیوینس فیل کرتے ہیں دنیا میں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا. سر درد یا نشے کی کیفیت طاری نہیں ہوگی. جنتی کسی درخت سے خود پھل توڑ کر کھانا چاہیں گے تو پھل خود بخود ان کی پہنچ میں آ جائے گا. کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے تو آنن فانن تیار کر کے حاضر کر دیا جائے گا. جنت کی یہ ساری نعمتیں ابدی ہوں گی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. ان میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، شارٹیج نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی کبھی بھی. کبھی ختم ہو وہ نہ کمی ہوگی نہ کبھی ختم ہوگی. نہ ہی ان کا تعلق کسی خاص موسم سے ہوگا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے کسی جنتی کو کسی سے اجازت حاصل نہیں کرنی پڑے گی. جو جنتی جب چاہے گا، جتنا چاہے گا، اپنی آزاد مرضی سے خود حاصل کر سکے گا. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی جنت کی نعمتوں کا سلسلہ نہ تو منقطع ہونے والا ہے نہ ان سے کسی کو روکا جائے گا. یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 33 ہے. پھر بود و باش، جنت میں ہر جوڑے، بود و باش یعنی سکونت، کہاں میں رہیں گے، مکان کے بارے میں. جنت میں ہر جوڑے کی ایک ایک الگ وسیع و عریض مملکت ہوگی جس کے محلات کی تعمیر سونے چاندی کی اینٹوں اور اعلیٰ قسم کے مسک سے کی گئی ہوگی. محل کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی. یہ ترمذی کی حدیث میں. پھر ہر جنتی کو اپنے اپنے درجے کے مطابق دو دو وسیع و عریض باغ عنایت کیے جائیں گے. مقربین اللہ کے خاص بندے، اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے نا، یہ سورہ واقعہ میں 3 طرح کے لوگوں کو گروپ بندی کی گئی ہے. تو وہ ایک پہلے والا تھا جو وہ مقربین، اللہ کے خاص بندے کے دونوں باغ سونے کے ہوں گے جن میں ہر چیز سونے کی ہوگی. تمام سامان آرائش سونے کا ہوگا. درخت سونے کے ہوں گے. مسندیں یعنی بیٹھنے کی، وہ جو اونچی اونچی بیٹھنے کی مسندیں ہوں گی نا، سونے کی ہوں گی. برتن سونے کے ہوں گے، حتیٰ کہ کنگیاں تک سونے کی ہوگی. بالوں میں ہم کنگھی پہنتے ہیں نا، وہ تک بھی سونے کی ہوگی. اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے عام نیک لوگ کو بھی دو دو وسیع و عریض باغ عطا ہوں گے، لیکن ان کے باغ چاندی کے ہوں گے، یعنی ان میں ہر چیز چاندی کی ہوگی. ان باغات میں اعلیٰ و عرفہ بالا خانے ہوں گے. بالا خانے یعنی اوپری، وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے ٹاور میں سب سے اوپر والے فلور میں جو ہے نا فلیٹ لیتے ہیں تو بولتے ہیں وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. یعنی بالکل اونچائی پہ جو ہے نا کمرے ہوں گے، یعنی اعلیٰ و عرفہ بالا خانے ہوں گے جن میں سبز ریشم کے قالینوں پر نفیس اور نادر تکیے آراستہ ہوں گے. ہر محل اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ اس میں نصب ایک خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی. یعنی محل اتنا بڑا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسا اپنا کوئی بڑا، ابھی خیمے ہم فلیٹ میں رہنے والے یا چھوٹے گھروں میں رہنے والے تو خیمے نہیں لگاتے ہیں. ہاں، کسی کا بنگلہ ہے، کسی کا جو ہے نا نیچے ولا ہے تو وہ اپنے گھر کے آگے چھوٹا سا ٹینٹ بناتا ہے نا. کبھی دیکھے رمضان میں یا کبھی ایسے بھی بیٹھنے کے لیے کرسی اور ٹیبل. تو گھر کے مقابلے میں وہ ٹینٹ کتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں.
تو اب یہاں پر یہ کیا بتائے گئے کہ محل اتنے وسیع اور اتنے بڑے ہوں گے کہ جو ان کے آگے جو گھروں کے آگے جو خیمے لگائے ہوں گے نا، ان کی چوڑائی 60 میل، یعنی 60 میل کی ان کی چوڑائی ہوگی. اور پھر جنت کی نہروں میں سے ہر نہر سے ایک چھوٹی نہر کی شاخ ہر محل کو سیراب کرے گی. محلات کے اندر جا بجا سونے کی انگیٹھیاں ہوگی جن سے عود کی، یہ جیسے وہ جلاتے ہیں نا عرب لوگ، بخور جلاتے ہیں نا، تو وہاں جا بجا سونے کی وہ انگیٹھیاں ہوگی جن سے عود کی مسحور کن خوشبو نکل کر سارے محل کو، فضا کو معطر کر رہی ہوں گی. انہی محلات، خیمے اور نہروں، گھنے سایوں میں جنتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. پھر لباس، اہل جنت کو پہننے کے لیے اس ریشم سے کہیں زیادہ قیمتی ریشم عنایت کیا جائے گا جس کے استعمال سے دنیا میں انہیں منع کیا گیا تھا. یعنی مردوں کو جو ریشم منع ہے اس سے کہیں زیادہ نفیس اور قیمتی ریشم ان کو عنایت کیا جائے گا. ریشم کے علاوہ بے شمار دیگر اقسام کے قیمتی زرق و برق لباس جن میں سندوس، استبرق اور اطلس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. یا آپ نے یہ لفظ جو ہے نا وہ قرآن میں پڑھے ہوں گے. پھر ذکر کیا گیا ہے بھی عنایت کیے جائیں گے. جنتی خواتین کے علاوہ مرد بھی سونے اور چاندی کے زیورات پہنیں گے. یاد رہے کہ جنت میں استعمال ہونے والا سونا دنیا کے سونے سے کہیں زیادہ افضل ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگنوں سمیت دنیا میں جھانک لے تو اس کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو اسی طرح ختم کر دے گی جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. پھر سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر مختلف اقسام کے موتیوں، لولو اور مرجان وغیرہ کے کنگن بھی اہل جنت کو پہنائے جائیں گے. جنتی خواتین کو ایسے خوبصورت اور شفاف لباس عطا کیے جائیں گے کہ بیک وقت 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلی کا گدا تک نظر آئے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میں کہتی ہوں نا آپ لوگوں کو کہ نا ہم دنیا میں جو ہے نا کتنے بھی ہمارے کبڈ میں جوڑے ہو اور ہم کتنا ہی ہمارے پاس کپڑے ہو، اگر کہیں شادی بیاہ میں پارٹی میں جانا ہو تو ہم آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آئی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی. ابھی آ رہی ہے نا؟ جی ابھی آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. جی کہاں پر رکی تھی میں آپ کو کہا؟ بچے آپ عورتوں کی، وارڈروب کا بتا رہی تھی کہ وارڈروب میں اگر اتنے کپڑے ہاں ہیں. میں، ہاں بس نہیں وہ تو پھر ابھی فوراً ہی جو ہے نا، ہاں میں کہتی ہوں کہ ہمارے کبڈز میں اتنے کپڑے ہوتے ہیں، کسی پارٹی میں شادی بیاہ میں جانے کے لیے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں تو ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم 2 ڈریس پہن لیں، ہم دونوں بھی پہن لیں، دونوں پسند ہے، ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تو چلو دونوں ہی پہن سکتے ہیں. دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا نا، دنیا میں ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمیں پاگل سمجھیں گے اگر پہن کے گئے تو. لیکن جنت میں دیکھیں کیا ہے کہ انسان، عورتیں کیا کرے گی، ایک ہی وقت میں 70 جوڑے پہنے گی. سبحان اللہ. یہ اتنی اسی دنیا کی نا تنگی اور آخرت کی وسعت کا جو ہے نا یہ ذکر ہے کہ آخرت اتنی وسیع ہوگی کہ انسان جو ہے نا اتنا اس طریقے سے نا چیزوں کو استعمال بھی کر سکے گا. چیزیں ہوں گی اور وہ استعمال میں بھی اس طرح سے آئے گی. تو بیک وقت 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. خواتین کا عام لباس بھی اس قدر نادر اور نایاب ہوگا، نادر یعنی ان کامن یا یونیک، اور نایاب ہوگا یعنی کہ کبھی نہ ملے کسی کو، کبھی بہت شاذ و نادر کہتے ہیں نا اس طریقے سے ہوگا کہ عام نہیں ہوگا، خاص ہوگا. کہ سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جتنی دولت ہے اس سے زیادہ قیمتی جنتی عورت کا جو وہ عام لباس ہوگا نا، جو وہ روٹین میں پہنیں گی، اس کا دوپٹے اتنا قیمتی ہوگا تو سوچ لو کہ ڈریس کتنا قیمتی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے. تو یہ چیزیں پھر ہے نا قیمتی ہوگا، بخاری کی حدیث ہے. پھر اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، لیکن وہ حسب خواہش جب چاہیں گے اپنا لباس تبدیل کر لیں گے. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ.
یہ ہے شان اس جنت کی جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے. پھر جنت میں جو ہے نا رضائے الہی سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنت کی تمام مذکورہ نعمتوں کے علاوہ جنت میں اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت اپنے خالق، مالک اور رازق کی رضا اور خوشنودی ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر کیا گیا ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا جس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں نا دنیا میں، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو ہمیں جنت میں جو ہے نا یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. سورہ توبہ میں ارشاد مبارک ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی. جنات عدن، کیا ہوگا؟ وردوان من اللہ اکبر، یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی انشاءاللہ. تو وہ بھی ہمیں وہاں پر ملے گی انشاءاللہ، اللہ ہم سے راضی ہوں گے. آگے ہے کہ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ وضاحت فرما دی ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں میں سے اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی، جو اکبر لفظ آیا ہے. پھر اسی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں گے، اے جنت والو. جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری خدمت میں اور تیری اطاعت میں. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے، کیا اب تم لوگ خوش ہو؟ سبحان اللہ. ہم تو ہے نا دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، تو جنت میں انشاءاللہ یہ موقع ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، کیا اب تم لوگ خوش ہو؟ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی. تو جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں خوش نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمت عطا فرما دی ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا میں تمہیں وہ نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے؟ جنتی عرض کریں گے، یا رب وہ کون سی نعمت ہے جو ان سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہیں اپنی رضامندی سے سرفراز کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہم اجعلنا منہم یا ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. ان لوگوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ کے غصے سے پناہ ملے گی، اور ان لوگوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ جو اللہ کی رضا سے محروم ہوں گے اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رضا اور خوش نودی سے سرفراز فرمائے اور اپنی ناراضگی سے پناہ میں رکھے، آمین. پھر آگے ہیں کچھ اور باتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں. اب دیکھیں الگ سے بھی باتیں آتی. جنت کی وسعت، جنت کی کم سے کم وسعت کا تصور زمین اور تمام آسمانوں کی وسعت کے برابر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وسعت کی کوئی حد نہیں. پھر جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں. یہ جو ہے نا یہ ٹائٹل ہے، میں پڑھتی ہوں، اس کے بعد اس کی دلیل کے لیے نا یا تو قرآن کے آیتیں ہیں یا حدیث ہے. جیسے پہلے جو میں نے بات بتائی نا، وہ جنت کی کم سے کم وسعت کا تصور، تو اس میں آیت انہوں نے دی ہوئی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
अअद्दत लिलमुत्तकीन, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी सिर्फ चौड़ाई आसमान और जमीन की वसअत जैसी है, वो जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई। सूरह आल इमरान। यानी हर जो मैं कहती हूँ ना उसके दलील में आयतें लिखी हुई है, मगर वो सब पढ़ूंगी तो हमें टाइम कम पड़ेगा। तो अब देखे वसारिउ, दौड़ो अपने रब की मगफिरत। अभी मैं एक पॉइंट कहीं पढ़ रही थी तो मैंने सुना था किसी आलिम का वो दर्स था, उसमें कहना अगर हम दुनिया में ना कहीं जाते हैं, हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आजू बाजू हम देखें हमारे लिए ना स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे होते हैं कि 40 से ऊपर चलाएंगे तो फाइन मिलेगा, 80 से ऊपर चलाएंगे तो फाइन मिलेगा। तो स्पीड को लिमिट में रखने के लिए बोर्ड लगे होते हैं, और अगर स्पीड बढ़ाए तो फाइन होता है। अब यहाँ पर जन्नत की तरफ अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं कि दौड़ो, हाई स्पीड में दौड़ो, है ना, लेजी पना मत करो, आहिस्ता आहिस्ता मत चलो, आज करेंगे कल करेंगे फिर करेंगे, अभी आज अभी ये पहले ठीक हो जाए उसके बाद देखेंगे ये करेंगे, वो ऐसे नहीं। वसारिउ इला मगफिरति मिन रब्बिकुम, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ। वक्त नहीं है हमारे पास, हमें स्पीड को बहुत ही हाई करनी है, ठीक है, और हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ये यहाँ पर कोई फाइन करने वाला नहीं है। हमने हमारी ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि क्या करो, फुल स्पीड में दौड़ो, किसकी तरफ, मगफिरत की तरफ और अल्लाह ताला की जन्नत की तरफ। तो हमें इस ऐसी ऐसी नेमतों को इख्तियार करने के लिए अल्लाह ताला बस हमें समझा दे, हमें अमल पैरा कर दे, हमें उठा खड़ा कर दे, हमारे कसल को, हमारी लेजीनेस को सबको अल्लाह ताला दूर कर दे, और अल्लाह ताला हमें दौड़ा दे बस ये मगफिरत की तरफ। अल्लाह ताला ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते ये चीजें ना, हमारे तो बस जंग लग जाते हैं हमारे दिलों पर, हम लोग जो ना सुस्ती और काहिली करने लग जाते हैं। तो हमें दौड़ाए बस अल्लाह ताला, हाई स्पीड में हम दौड़े जन्नत की तरफ। फिर आगे है, जन्नत को देखने के बाद ही सही तौर पर अंदाजा होगा कि जन्नत कितनी बड़ी है और उसकी नेमतें कितनी अजीम है। तो यहाँ पर भी एक आयत है, वइज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमा व मुल्कन कबीरा, यानी जब तुम जन्नत को देखोगे तो हर तरफ नेमतें ही नेमतें और एक बड़ी सल्तनत का सरोसामान तुम्हें नजर आएगा। ये सूरह दहर आयत नंबर 20 में। जन्नत के 100 दर्जात है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर है, जन्नत में एक दरख्त का साया इतना लंबा होगा कि घुड़सवार 100 बरस तक मुसलसल उसके साय में सफर करता रहेगा, तब भी खत्म ना होगा। सबसे आखिर में जन्नत में, इसकी भी बात हम कर चुके हैं कि उसको एक ममलकत, वसी और अरीज ममलकत, बादशाह की जो है ना ममलकत दी जाएगी। फिर आखिरी आदमी को इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा जगह अता करने के बावजूद जन्नत में जगह बच जाएगी, जिसे पूर्ण करने के लिए अल्लाह ताला नई मखलूक पैदा फरमाएंगे। ये मुस्लिम की हदीस है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत में जितनी जगह अल्लाह चाहेगा खाली रह जाएगी, फिर अल्लाह ताला उसके लिए दूसरी मखलूक पैदा फरमाएंगे जिससे चाहेगा। ठीक है, तो ये इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है कि अल्लाह ताला चाहेगा उतनी जगह खाली रह जाएगी, और अल्लाह ताला चाहेगा तो फिर जो मखलूक पैदा करना चाहेगा वो पैदा करेगा। जन्नत के दरवाजे, अहले जन्नत की आमिद पर फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोलेंगे। दरवाजों से दाखिल होते वक्त फरिश्ते अहले जन्नत के लिए सलामती की दुआ करेंगे। जन्नत के लिए दरवाजे कौन खोलेगा? फरिश्ते। और दरवाजे जब खोलने के बाद फरिश्ते अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। ये भी हदीस है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। फिर है, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा। ये हदीस पढ़ते हैं, तर्जुमा। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के रोज मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और दरवाजा खुलवाऊंगा। जन्नत का खाजिन दरवाजा खटखटाने पर पूछेगा कौन है? मैं जवाब दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाजिन कहेगा, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा ना खोलूं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर है, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज सबसे ज्यादा उम्मती मेरे होंगे और मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, हर मुसलमान को। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक का नाम रैयान है, जिसमें से सिर्फ रोजादारी दाखिल होंगे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। जन्नत के बाद दूसरे दरवाजों के नाम ये है, बाबुल सलाद, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका। फिर आगे है,
जन्नत के एक दरवाजे की चौड़ाई तकरीबन 12-1300 किलोमीटर के बराबर है। बिला हिसाब किताब जन्नत में जाने वाले खुश नसीब लोग जिस दरवाजे से दाखिल होंगे उसका नाम बाबे ऐमन है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम बिफदलिका बिमन्निका व करमिका। या अल्लाह ताला तो हमें इन लोगों में शामिल करना। बिला हिसाब किताब जो जाने वाले हैं, जो दरवाजे में खुश नसीब लोग, वो कौन से दरवाजे से दाखिल होंगे? बाबे ऐमन। सुभान अल्लाह। इसके लिए भी एक वसी हदीस है, हम आगे बढ़ते हैं। ये मुस्लिम की हदीस है। इसमें बिला हिसाब किताब जन्नत में जाने वाले 70,000 अफराद बैक वक्त बाब ऐमन से दाखिल होंगे, कोई आगे या पीछे नहीं होगा। जो 70,000 जो है ना बिला हिसाब के जाने वाले होंगे, तो दरवाजा इतना वसी होगा कि 70,000 लोग एक ही वक्त में एक ही साथ दाखिल होंगे। कोई क्यू नहीं होगी, कोई लाइन नहीं होगी, कोई आगे पीछे नहीं होगा, एक ही साथ सब जो है ना वो दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद या 7 लाख, हदीस के रावी कहते हैं, अबू हाजिम को याद नहीं रहा कि 70,000 या 7 लाख अफराद हैं, इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होंगे। उनमें से कोई भी उस वक्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक आखिरी आदमी दाखिल ना हो जाए, यानी सारे बैक वक्त दाखिल होंगे। इन जन्नतियों के चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में भी शामिल कर दे। अल्लाह ताला या रब्बना। फिर अच्छी तरह वजू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ने वाला शख्स जन्नत के 8 दरवाजे में से जिससे चाहेगा दाखिल हो सकेगा। हम वजू करते हैं ना, अच्छी तरह वजू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ने वाले। फिर 5 नमाजों की पाबंदी करने वाली, रमजान के रोजे रखने वाली, पाक दामन और अपने शौहर की इताअत गुजार खातून जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहेगी दाखिल हो सकेगी। फिर 3 नाबालिग बच्चों के फौत होने पर सब्र करने वाला शख्स जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहेगा दाखिल हो सकेगा। सोमवार और जुमेरात के रोज जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। फिर रमजान शरीफ का पूरा महीना जन्नत के 8 दरवाजे खुले रहते हैं। सुभान अल्लाह। आगे देखते हैं कि जन्नत के खेमे। हर जन्नती के महल में खूबसूरत खेमे होंगे जिनमें अहले जन्नती हूरें कयाम पजीर होंगी। फिर जन्नत का हर खेमा 60 मील चौड़े खूबसूरत मोती को अंदर से तराश कर बनाया गया होगा। ओह सुभान अल्लाह। जो खेमा होगा ना वो सिर्फ एक मोती से बना होगा, यानी वो 60 मील चौड़े खूबसूरत मोती को अंदर से तराश कर बनाया गया होगा। सुभान अल्लाह। ये एक मैं दर्स सुन रही थी, उनमें ये भी बताया था कि हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देने के लिए जाती थी, उनके वो तो तब है ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको सलाम कह रहे हैं, मैं भी आपको सलाम, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और मैं भी आपको सलाम कहता हूँ। तो खुश हो गई थी हजरत खदीजा। रसूलुल्लाह ने कहा मैं भी आपको सलाम कहता हूँ, और फिर कहा कि अल्लाह ताला ने, जिब्राइल सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि खदीजा को मेरा सलाम कहना और उसको ये खुशखबरी देना कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में एक मोती से बनाया हुआ महल तैयार करके रखा है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी जो है हजरत खदीजा, क्या उनकी सिफात होगी, क्या उनके रसूलुल्लाह के साथ खिदमत होगी, क्या उनका जो है ना दुनिया में जीने का तरीका होगा कि अल्लाह ताला ने इनको ये खुशखबरी दी है। सुभान अल्लाह। फिर हर जन्नती के महल में खूबसूरत खेमे होंगे। ये हो गया। जन्नत का हर खेमा भी एक खूबसूरत 60 मील चौड़े खूबसूरत मोती के अंदर से तराश कर बनाया होगा। फिर इन खेमों में अहले जन्नत की बीवियां होंगी जो उनकी आमद की हर आन मुंतजिर रहेंगी। ठीक है। आगे जन्नत में हर जुमा के रोज बाजार लगा रहेगा। आपको पता है ना, हमारे इधर भी वीकली बाजार मार्केट, हाँ, जुम्मा बाजार, संडे मार्केट, वेनसडे मार्केट लगती रहती है, और औरतें कितनी मार्केटों में घूमती रहती है, मर्द तो कम होते, औरतें ही जाती हैं। जन्नत में भी हर जुम्मा के रोज बाजार लगा करेगा। जुम्मा बाजार में शरीक होने वाले जन्नतियों का हुस्न पहले से दुबाला हो जाएगा। अब इसके बारे में, औरतें जुम्मा बाजार में शरीक नहीं होंगी, अल्लाह ताला घर बैठे ही उनके हुस्न जमाल में इजाफा कर देंगे। इंसान बाजार में क्यों जाता है?
اچھی اچھی چیزیں لینا، کپڑے لینے یا کھانے پینے کی چیزیں لینے یا میک اپ کا سامان لینے، تاکہ جو ہے نا ہم گھروں میں پھر ہے نا اچھی طریقے سے سجے سورے اچھے کپڑے پہنے. تو آپ دیکھیں عورتوں کو بازار جانا ہے، جانے نہیں ملے گا، نہیں چاہے گی تو ہو سکتا ہے لیکن رکھا نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں، عورتیں چاہیں گی بھی نہیں مجھے لگتا ہے. کیوں؟ دیکھیں حدیث سنتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے. شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا. جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گی تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہوگا. بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی واللہ تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے. جنتی لوگ کہیں گے واللہ ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں. جنت کا جمعہ بازار جہاں مرد جائیں گے خرید و فروخت نہیں کریں گے، بس ایک غبار اڑے گا اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. گھر آئیں گے تو گھر میں بیٹھی ہوئی ان کی بیویاں وہ بھی پہلے سے ان کے حسن و جمال سے بڑی ہوئی ہوں گی. پھر جنت کے درخت، جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے لیکن کھجور، انار، انگور کے درخت بکثرت ہوں گے. واللہ عالم بالصواب. کیونکہ یہ قرآن میں ہے نا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے. کیلا اور بیری جنت کے درخت ہیں. جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے. جنت کے درخت اس قدر سبز و شاداب ہوں گے کہ ان کی رنگت سبز سیاہی ماہل ہوگی، یعنی کہ وہ ایسے گرین ہوں گے کہ بلیکش گرین ہوں گے، اتنی زیادہ ان کی نا وہ گرینری ہوگی. پھر جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے. جنت یہ سب کے ساتھ نا قرآن کی آیت یا جو ہے نا حدیثیں ہیں لیکن میں وہ نہیں پڑھ رہی ہوں، میں اس کا نچوڑ آپ کو مفہوم ہی بتا رہی ہوں. جنت کے درختوں کی شاخیں ہری بھری لمبی اور گھنی ہوں گی. پھر جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے گا تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ حدیث میں ہے. پھر جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوگی. اب یہ زمرد کا کیا چیز ہے پتہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہو. جو کھجور کا تنا جو ہے نا اس چیز کا ہوگا اور جڑیں جو ہے نا وہ سرخ سونے کی ہوگی، ٹہنیوں کی جڑیں. یہ بتایا گیا ہے. پھر جنت میں 4 بہترین ڈائمنڈ کا ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں 4 بہترین درخت لگانے والی تسبیح یہ ہے. اگر ہمیں درخت لگانے ہیں، سونے کے درخت لگانے ہیں تو 4 بہترین درخت لگانے والی تسبیح یہ ہے. کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے. جو کوئی بھی فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. پوچھا ہے ابو ہریرہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. سبحان اللہ. یہ ابن ماجہ کی ہے. ہمارے گھروں میں پلانٹس ہے سب جو بھی ہے نا، اگر ہم گارڈننگ کر رہے ہیں تو پلانٹ کو پانی دیتے وقت بھی نا یہ یاد کر لینا چاہیے یہ حدیث کو. اور ویسے بھی یہ تو ہم صبح شام کے اذکار میں اور یہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. تو ہمارے لیے درخت لگیں گے انشاءاللہ. جنت میں کھجور کا درخت لگانے والا کلمہ درج ذیل ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے. کیا ہے یہ چیز؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ اتنا کہنے سے غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، تو اس کے لیے کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ. طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافہت کے برابر ہے.
طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے. سبحان اللہ. طوبہ جو ہے نا وہ ایک جنت کا درخت ہے اور اس کا سایہ بھی یعنی اتنا بڑا ہے کہ اس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے اور اسی سے اس کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے. زیتون جنت کا درخت ہے. پھر آگے ہیں جنت کے پھل. جنت کے پھل اہل جنت کے لیے وافر مقدار میں موجود ہوں گے. جنت میں ہر موسم کا پھل ہر وقت میسر ہوگا. جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی. جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جنت کے پھل گلنے سڑنے سے محفوظ ہوں گے. پھر جنت میں ہر جنتی کے من پسند تمام پھل موجود ہوں گے. جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کی پہنچ میں ہوں گے. کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے. جنت کی کھجور مٹکے کے برابر ہوگی جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی. سبحان اللہ. ایک کھجور اتنی بڑی ہوگی مٹکے کے برابر اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی. جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہے کہ اگر دنیا میں آ جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت قیامت تک اسے ختم نہ کر سکتی. یعنی ایک خوشے میں اتنے پھل ہوتے کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت اگر وہ کھانا شروع کرتی تو قیامت تک بھی وہ ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ. جنت کے پھل کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہوگی. یہ احمد رواہ احمد، یہ احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی. میرے سامنے رسول اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئی، پھل پھول اور سبز شادابی. میں نے اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا لیکن روک دیا گیا. اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی لیکن ختم نہ کر پاتی. یہ غالباً جو ہے نا معراج کے وقت گئے تھے نا رسول اللہ، تب کی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی اور وہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے نا ہاتھ بڑھا کر خوشہ لینا چاہا تو روک دیا گیا، ان کو نہیں لینے دیا گیا. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہ میں لے کر آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی لیکن ختم نہ کر پاتی، اتنی اس میں برکت ہوتی. کھجور، انار اور انگور جنت کے پھل ہیں. انجیر جنت کا پھل ہے. جنت کے تمام پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے اور اس میں سیڈز نہیں ہوں گے. جنتی جب کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگ جائے گا. پھر آگے ہے اہل جنت کی نہریں. جنت میں میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور پھر جو ہے نا اس کا ذائقہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا. پھر اہل جنت حسب خواہش جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے. کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم کو دیا گیا ہدیہ ہے. یہ جنت کی نہر ہے، رسول اللہ کو دیا گیا ہے. پھر آگے ہے جنت کے چشمے، سلسبیل اور ساری اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اہل جنت کا کھانا اور پینا. جنتیوں کی جنت میں سب سے پہلی مہمانی مچھلی سے کی جائے گی، مچھلی کی اسے کی جائے گی اور دوسرا کھانا جنتی بیل کے گوشت سے کھلایا جائے گا. پھر ہماری موجودہ زمین اہل جنت کی روٹی ہوگی. یہ ایک الگ بات جاننے کو ملے. مشکات المصابیح میں یہ حدیث ہے کہ ہماری موجودہ زمین اہل جنت کی روٹی ہوگی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اسی طرح الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہوا ہے. جنت کا اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جنت کی خالص اور صاف اور شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے. اہل جنت کی خدمت میں رحیق کے سربند ساگر پیش کیے جائیں گے. پھر رحیق پینے کے بعد، یہ شراب کا نام ہے رحیق، رحیق مختوم، یہ آتا ہے نا 30ویں سپارے میں.
تو رحیق پینے کے بعد جنتی منہ میں مشک کا ذائقہ محسوس کریں گے۔ اہل جنت آب کوثر سے بھی نوازے جائیں گے۔ جنت میں سفید چمکدار شراب بھی اہل جنت کو توازی کے لیے موجود ہوں گی۔ جنت کی شراب پینے کے بعد ہوش و حواس اور عقل و خرد میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اہل جنت کی خدمت میں شراب طہور کے جام پیش کیے جائیں گے۔ اہل جنت کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ پھر اہل جنت کی خدمت میں ایسی شراب کے ساغر بھی پیش کیے جائیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ پھر اہل جنت کے پینے کے لیے میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور صاف و شفاف شہد کی نہریں بھی جنت میں موجود ہوں گی۔ پھر روا دوا چشموں کے پانیوں سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ یہ اس طریقے کی جو باتیں ہیں نا، ساری صحرا میں رہنے والوں کو تو کتنی اچھی لگتی ہوگی۔ جنت کی شراب پینے سے جنتیوں کا سر چکرائے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، اور بھی بہت جنت کی نہروں کے بارے میں ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اہل جنت کے لباس اور زیورات۔ اہل جنت باریک ریشم اور اطلس و دیبا کا سبز لباس پہنیں گے۔ اہل جنت ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے۔ خاص ریشمی کپڑوں کا لباس، یہ سب کے ساتھ آیتیں ہیں یا حدیث ہے، تو لیکن میں اس کا صرف مفہوم اوپر کا ٹائٹل پڑھتی ہوں۔ خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے۔ پھر کہ اطلس اور دیبا کے علاوہ سندوس اور استبرق کا لباس بھی اہل جنت پہنیں گے۔ چاندی کے زیورات بھی پہنیں گے۔ اہل جنت کا لباس میں ہم نے پڑھ لیا نا، کبھی پرانا نہیں ہوگا، دوپٹہ بھی قیمتی ہوگا۔ پھر اہل جنت کی مجلسیں اور مسندیں۔ اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگا کر اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ افروز ہوں گے۔ جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہو کر لذت بھرے معقولات و مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے۔ پھر مسندوں سے آراستہ سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع تختوں پر اہل جنت ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ساغر و مینا کا شوق فرمائیں گے۔ تو اور بھی یہ اس طریقے جنتی لوگ گھنے سایوں میں تختوں کے اوپر اپنی بیگمات کے ساتھ مزے کریں گے۔ جنتی جہاں چاہیں گے مجلسیں قائم کریں گے، جہاں بھی چاہیں گے، جہاں دل کریں گے وہاں پر وہ اپنی مجلسیں قائم کر لیں گے۔ اہل جنت کے خادم، اہل جنت کے خدام ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے۔ اہل جنت کے خدام موتیوں کی طرح خوبصورت اور دلکش نظر آئیں گے۔ اہل جنت کے خدام اس قدر چاق و چوبند ہوں گے کہ چلتے پھرتے یوں نظر آئیں گے جیسے سمٹتے بکھرتے اور بکھرتے سمٹتے موتی ہے۔ پھر اہل جنت کے خادم گرد و غبار سے محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح صاف ستھرے اور حسین و جمیل ہوں گے۔ مشرکین کے فوت ہونے والے بعض نابالغ بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ جنت کی عورتیں، جنتی خواتین تمام ظاہری آلائشوں مثلاً حیض، نفاس وغیرہ اور باطنی آلائشوں مثلاً غصہ، حسد، سوکناپن وغیرہ سے پاک اور صاف ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ملاقات کے بعد بھی ہمیشہ کنواری حالت میں رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ پھر جنتی خواتین حسن و جمال اور حسن سیرت دونوں اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہی ہوگی۔ پھر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوگی۔ خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے۔ جنت میں ہر جنتی کا نکاح 2 عورتوں سے ہوگا جو بنت آدم سے ہوں گی۔ خاتون جنت بیک وقت 70 جوڑے پہنیں گی جو اس قدر عمدہ نفیس ہوں گی کہ ان کے اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہے۔ عورت بذات خود اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اس کے جسم سے ہڈیوں کا گدا تک نظر آئے گا۔ اتنی حسین و جمیل اللہ تعالیٰ بنا دے گا عورتوں کو۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرط یہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔
جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں گے، ان خواتین کو اپنی مرضی اور من پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی اسی کے ساتھ رہے گی۔ اچھا، اب یہ نا ایک سوال تھا، جیسے آپ لوگوں کے دماغ میں بھی آتا ہوگا کہ جنت میں سب کچھ مردوں کو ملے گا تو حوریں مردوں کو ملے گی، تو ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو یہ اسیم الحکیم نے بہت اچھا جواب دیا، کہا کہ یہ ایسے سوال جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں نا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس ہمیں یہ بات کا ایمان رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے اپنے اعمال کی وجہ سے مرد لوگ جو ہے نا جنت میں جائیں گے، اسی طریقے سے عورتیں بھی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گی، مردوں کی خدمت کرنے یا کسی اور غرض سے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے نا حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خود مطلب کہ ایک مالکانہ ایک مملکت کی طرح وہ جائیں گی، یہ جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجیں گے۔ اور پھر بعض عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں کے پر لیے حوریں ہوں گی، اور یہ تو یہ ساری جو ہے نا یہ عورتوں کے لیے، بس ایمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں دینے میں ہمارے ساتھ کسی طریقے سے کوئی بھی ناانصافی نہیں کرنے والے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح کریں گے، اور جو کچھ چیزوں کو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا ہے، اور کچھ باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم نے دنیا میں جو ہے نا اطلاع نہیں دی ہے، تو یہ ساری اللہ کے اوپر ہی چھوڑنا ہے، اور ہمارا ایمان بس یہ رکھنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دوسری سارے جو سوالات ہمیں آتے ہیں نا یہ اس طریقے کے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے، اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا۔ اچھا، حور عین، آہو چشم حورے، حورے جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوں گی۔ بعض حورے یاقوت اور مرجان کی طرح رنگت میں سرخ ہوں گی۔ بے مثال حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حورے عفت معابی اور حیا میں بھی اپنی مثال آپ ہوں گی۔ نوع انسانی کی حوروں کو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور نوع جن کی روحوں کو کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ حوریں اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ حوریں انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، یہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، سورہ صافات میں ہے۔ جنت یہ انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک ہوں گی، سبحان اللہ۔ جنت کی حوریں خوبصورت سرمگی آنکھوں والی، لولو کی طرح سفید اور شفاف رنگت والی، اور اس قدر بے داغ اور حسین ہوگی کہ جیسے جواہرات درج میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جو حوریں ایسی ہوں گی، تو جو جنتی عورتیں ہوں گی نا، اس سے تو حوروں سے بہت زیادہ اعلیٰ اور افضل ہوگی، کیونکہ وہ جنت میں جائیں گی، وہ جنتی ہوں گی، اور یہ جنت میں نعمت کی طرح سے لوگوں کو ملے گی یہ حوریں۔ حوریں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، خوبصورت موتیوں کے خیمے حوروں کی قیام گاہیں ہوں گی۔ چلے اب جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، رضوان اللہ تعالیٰ فی الجنہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونے کی دعا، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، تیرے علم غیر اور مخلوق پر تیری قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، یہ عربی میں بھی ہے، اللہم بعلمک الغیبی وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، کہ تیرے یہ علم کے مطابق میری زندگی میں یہ وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اس وقت تک اس وقت مجھے وفات دے جب تیرے علم کے مطابق میری وفات میرے حق میں بہتر ہے۔ ہمیں موت مانگنا نہیں چاہیے، لیکن ایسی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اے اللہ، میں غیب اور حاضر یعنی ہر وقت اور ہر جگہ آپ سے ڈرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور نیز رنج اور خوشی ہر حالت میں آپ سے حق بات کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں آپ سے
میانہ روی کی توفیق طلب کرتا ہوں، آپ سے ایسی نعمت طلب کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ جاری رہے، آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی تکلیف سے جو میرے دین اور دنیا کو نقصان پہنچائے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے فتنے سے جو گمراہ کرے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، تو اس کو ہم ایک دفعہ عربی سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آگے ہے وَعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، حاضر اور غیب میں تجھ سے میں ڈرتا رہوں، یہ میں مانگتا ہوں۔ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ فِي الرَّضَا وَالْغَضَبِ، یعنی اچھے حالات میں اور برے حالات، ہر چیز میں جو ہے نا میں اخلاص ہی چاہتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، ایسی نعمتیں چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تنقطع، جو قطع نہ، ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کبھی نہ کٹے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، تیری قضاء پہ میں راضی رہنا چاہتا ہوں۔ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد اچھی زندگی، ٹھنڈک والی زندگی چاہتا ہوں۔ وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور تجھے تیرے چہرے کی مطلب کہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اور میں تیرے ملاقات کا شوق چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من ضراء مضرۃ، یعنی کہ ایسی تکلیف جو تکلیف دینے والی تکلیف جو ہو، مصیبتیں ہوں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ والفتنۃ مضلۃ، ایسے فتنے جو گمراہ کر دے اس سے پناہ مانگ۔ اللہم ربنا بزینت اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، یہ دعا جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح دعا ہے، اور یہ اس کو نا اس میں کیا ہے، ہم کیا مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نظر آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ملے آخرت میں، اور جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رہے، ہم ملاقات کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ پڑھنے کے لیے جو ہے نا اس میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، اہل جنت کے اوصاف، جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، وہ جری نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کے وہ سلام کریں گے، تسبیح پڑھتے رہیں گے ہر سانس کے ساتھ۔ چلے، بنی نوع انسان میں جنتی اور جہنمیوں کی نسبت، 1000 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی 999 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے وہ 999 جو جہنم میں جائیں گے ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر اپنا فضل و کرم کر دے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ تو تیرے فضل سے، تیرے رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال جو ہے نا بہت مشقت طلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ جنت کے جو راستہ ہے نا وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے، تو اور جہنم کا راستہ ہے نا وہ بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ مشقت والی زندگی دنیا میں ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا آخرت میں ہمیں اچھی زندگی ملے گی۔ چلے اب اس کو ہم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔ آگے تو ہے ٹائٹل جنتی بشارت پانے والے لوگ بھی کون ہے، اور تھوڑا سا رہ گیا ہے مگر اب وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ نرم دل، عاجز، منکسر المزاج، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے، بے درر اور حلیم الطبع لوگ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جنت میں غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور کمزور لوگوں کی کثرت ہوگی۔ نرم دل، شریف النفس جو ہے نا یہ سارے دل، ہر دل عزیز شخص جنتی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو شخص روزانہ 12 رکعت نماز جو ہے نا سنت نماز ہے نا، جو 5 وقت میں جو سنت موقعہ 12 رکعت ہے، جو وہ پڑھے گا تو ہر روز، تو پھر وہ بھی جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ خوش اخلاق، تہجد گزار، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر عادل، حاکم، دوسروں پر رحم کرنے والا، نرم دل، پاک باز اور دوسروں سے سوال نہ کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ پھر
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے اور اسلام کو برضا و رغبت اپنا دین سمجھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. وہ جو کہے گا نا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے یوں کہا کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اور وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، رضیت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. دویا یہ اصل میں نا اس میں صرف زبان سے ہی نہیں بولنا ہے، زبان سے تو بولنا ہی ہے، لیکن ہے نا عمل بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے ہمارے، کہ ہم راضی رہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر اور اللہ تعالیٰ کے اسلام پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات پر. دو یا دو سے زائد بیٹیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کرنے اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا. پھر وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیت الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والا شخص جنت میں جائے گا. نماز روزے کی پابند پاک باز اور شوہر کی اطاعت گزار خواتین جنت میں جائیں گی. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جنت میں جائیں گے. انبیاء شہداء اہل ایمان کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے اور زندہ درگور کی گئی لڑکیاں جنت میں جائیں گی. متقی اور اچھے اخلاق والے لوگ جنت میں جائیں گے. یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا. حج مبرور ادا کرنے والا حاجی جنت میں جائے گا. مسجد بنانے والا جنت میں جائے گا. شرمگار زبان کی حفاظت کرنے والے جنت میں جائیں گے. ہمسائے سے حسن سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا. حافظ قرآن جنت میں جائے گا. کثرت سے سلام کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. پھر مریض کی عیادت کرنے والا جنت میں جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے والا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت میں جائے گا. صبح و شام سید الاستغفار پڑھنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا. جس شخص کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو جنت میں جائے گا. یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا. مسلمانوں سے کسی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا. بیماری پر صبر کرنے والا جنت میں جائے گا. نبی، شہید، صدیق، پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے والا جنت میں جائے گا. اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی اور اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرنے والی خاتون جنت میں جائے گی. شریعت کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننے والا، یعنی ان پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا. وہ دو نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والے والدین جنت میں جائیں گے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا. جو شخص اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل کیا گیا وہ جنت میں جائے گا. جس عورت نے حمل ساکت ہونے پر صبر کیا وہ جنت میں جائے گی. حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی جنت میں جائے گا. کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنے والا جنت میں جائے گا. کسی سے سوال نہ کرنے والا جنت میں جائے گا. غصہ پینے والا جنت میں جائے گا. عصر اور فجر کی نماز باقاعدگی سے باجماعت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا. ظہر سے قبل 4 رکعت سنت پر مداومت اختیار کرنے والا جنت میں جائے گا. مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے والا جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. درجہ ذیل 7 آدمی جنت میں جائیں گے. عادل اور حاکم، ایک ایسا حاکم جو عادل ہو. پھر جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے رکنے والا، دعوت گناہ سے رکنے والا، اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرنے والا، دوسروں کو معاف کرنے والا جنت میں جائے گا. تکبر، خیانت، قرض سے پاک شخص جنت میں جائے گا. اور اذان کا جواب دینے والا جنت میں جائے گا. یہاں پر یہ لسٹ ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کسی ایک بھی سبب کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو آج کا درس یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. تو ہم نے آج دیکھ لیا جنت میں جانے کون کون جائے گا، جنت میں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں
جانے کے لیے نا وہ اعمال کرنے والا بنائے، اور جو ایسے اعمال کرنے والا بنائے جو جنت کو ہم سے قریب کر دے، ہمیں جنت سے قریب کر دے، ایسے اعمال سے بچائے جو ہمیں جنت سے دور کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. جو بات میں نے کہی ہے اگر اچھی صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، کچھ غلطی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور قبول کر لے اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.